حسین یا حسین السلام علیک یا عبد اللہ انی سلم لمن سلمکم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وأبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. حاضر محفوظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس خداوند عالم کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کے بعد 12 اماموں کو بھیجا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو بھیجا. فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزُ مَعَكُمْ. یہ وہ جملے ہیں کہ جو زیارت وارثہ کے جملے ہیں. وہ زیارت وارثہ کہ ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ اس کو پڑھتے ہیں. اگر روزانہ نہیں تو کم از کم جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم زیارت وارثہ کو ضرور پڑھتے ہیں. یہ وہ زیارت وارثہ ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل. ہمارے چھٹے امام نے زیارت وارثہ ہمیں تعلیم کی ہے. امام نے زیارت وارثہ تب ہمیں بتائی، تب ہمیں تعلیم کی کہ جب ایک چاہنے والا مدینے کا رہنے والا چھٹے امام کے پاس آتا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، اور جب امام کے پاس آتا ہے تو امام اس چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے محب، جب شب جمعہ آتی ہے 70,000 سے زیادہ فرشتے اور 1,24,000 پیغمبر قبر حسین علیہ السلام پر پہنچتے ہیں، کربلائے مولا حسین علیہ السلام کی زری پر آتے ہیں حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے. جب اس چاہنے والے نے سنا کہ شب جمعہ کو 70,000 فرشتے اور 1,24,000 پیغمبر یہاں پر حسین علیہ السلام کی زری پر سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو چاہنے والے نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، مولا ہر شب جمعہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی زری حسین کے پاس جاؤں، لیکن مولا مدینے سے ہر شب جمعہ کربلا جانا ممکن نہیں ہے.
جس طرح سے ہمارے لیے ہر شب جمعہ کربلا معلیٰ جانا ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے مدینے سے اس زمانے کی بات ہے کہ جب سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں کہ جب سفر اتنے مشکل تھے کہ سفر کرنے کے لیے گھوڑے یا کھچر کو یوز کیا جاتا تھا، راستے بھی اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں وہ سوال کرتا ہے کہ مولا میرے لیے ہر شب جمعہ سفر کر کے کربلا جانا مشکل ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تب امام نے کہا کہ پریشان نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتے ہو اپنے گھر میں جہاں پر بھی ہو وہاں سے امام کو سلام کرنا، یہ زیارت وارثہ۔ تب امام نے بتایا، امام نے کہا زیارت کو پڑھنا، زیارت وارثہ کو پڑھنا، جہاں بھی ہوگے اپنے گھر میں ہوگے جس کسی جگہ پر ہوگے یہ زیارت وارثہ خلوص دل سے پڑھنا۔ اگر خلوص دل کے ساتھ امام کو زیارت وارثہ کے ذریعے سلام کرو گے یہ سلام امام تک پہنچے گا بھی اور وہاں سے امام سلام کا جواب بھی دیں گے۔ یہ چھٹے امام نے ہمیں بتایا کہ اگر خلوص دل کے ساتھ زیارت وارثہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھی، خلوص دل کے ساتھ پڑھیں گے تو امام تک ہمارا سلام پہنچے گا بھی اور امام ہمیں سلام کا جواب بھی دیں گے۔ چھٹے امام نے بتایا اور جناب مسلم علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ جب جناب مسلم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا کوٹھے پر، کوفے میں جناب مسلم علیہ السلام کو جب گرفتار کیا گیا کوٹھے پر لے جایا گیا، مسلم علیہ السلام نے کوٹھے سے وہیں کھڑے کھڑے امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجا۔ امام سفر میں ہے، امام حسین علیہ السلام سفر میں ہے، سفر جاری ہے، وہاں پر امام کو جناب مسلم کا سلام ملتا ہے، جناب مسلم کا سلام امام تک پہنچتا ہے اور پھر امام سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ تو عزیزان محترم، چھٹے امام نے ہمیں کہہ کر بتایا کہ اگر خلوص کے ساتھ امام کو سلام کروں گے تو امام تک سلام پہنچتا بھی ہے اور امام سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جناب مسلم نے یہ ہمیں عمل بھی کر کے دکھایا۔ عزیزان محترم، کیونکہ زیارت وارثہ کی بات آئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ زیارت وارثہ کی کچھ فضیلت بیان کر دوں۔ یہ زیارت وارثہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے بعد پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خداوند عالم خوش ہوتا ہے جب ہم پروردگار عالم سے کچھ مانگتے ہیں۔ خداوند عالم نے دعا کرنے کی کچھ آداب بھی ہمیں بتائے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہمیں پتا چلا کہ دعا کس طرح سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ کچھ ایسے اوقات ہے، کچھ ایسے مومنٹس ہے، کچھ ایسی جگہ ہے یا کچھ ایسے ٹائم بتایا ہے کہ جب ہماری دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امام علیہ السلام نے بتایا کہ جب کھانے خدا کو دیکھو دعا کرو، تمہاری دعا جلدی مستجاب ہوگی۔ جب کربلا معلیٰ جاؤ، گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے دعا کرنا، تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب شب قدر آتی ہے، ٹائم بھی پروردگار عالم کی یہاں بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ جب شب قدر آتی ہے خداوند عالم اپنے بندوں کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ شب جمعہ کو پروردگار عالم کی یہاں ہماری دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امام نے کہا کہ جب زیارت وارثہ پڑھ لو اس کے بعد دعا کرنا، یہ زیارت وارثہ کے بعد جو دعا کریں گے پروردگار عالم اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب پروردگار عالم ہم مومنوں کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اور پھر امام نے کہا کہ خصوصاً 2 چیزوں کے لیے زیارت وارثہ کے بعد دعا کی جائے۔ امام نے کہا کہ اگر روزی کی تنگی دور ہونے کے لیے دعا کی جائے گی تو زیارت وارثہ کے بعد رزق کی تنگی کی دعا پروردگار عالم جلدی قبول کرتا ہے۔ اور دوسری چیز امام نے کہا، امام کہہ رہے کہ اگر ہم اپنے جسم کا پروٹیکشن چاہتے ہیں، جسمانی حفاظت کی دعا اگر زیارت وارثہ کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا ہماری جلدی مستجاب ہوگی۔ یعنی جسمانی پروٹیکشن، یعنی اگر انسان چاہتا ہے انسان اپنے جسم کو کسی بیماری
بیماری سے بچانا چاہتا ہے، اپنے جسم کو بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اگر زیارت وارثہ کے بعد بیماری سے بچنے کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور اگر کسی دشمن کا خطرہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کسی دشمن سے ڈر ہے تو ہم اگر اس دشمن کو دفع کرنے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اگر زیارت وارثہ کے بعد دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا پروردگار عالم جلدی قبول کرے گا۔ امام نے کہا یہ دو چیزوں کے لیے زیارت وارثہ کے بعد خصوصاً دعا کی جائے، ایک روزی کی تنگی دور ہونے کے لیے اور ایک ہمارے جسمانی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے صاحب ممبر اپنا خود کا ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ملک میں جب مجلس پڑھنے کے لیے گیا، جب میں مجلس پڑھنے کے لیے وہاں گیا، وہاں کے لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے مولانا، ہمارے ملک میں ہماری جان اور ہمارا مال بہت خطرے میں ہے، ہر وقت دشمن کا ہم پر ٹارگٹ رہتا ہے، ہر وقت ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ کبھی بھی ہماری جان جا سکتی ہے، کبھی بھی ہماری اولاد کی جان پر خطرہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہمارا مال لٹ سکتا ہے۔ مولانا کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری اولاد سیف ہو جائے۔ وہ مولانا جو ذاکر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ زیارت وارثہ پڑھا کیجیے، اپنے تمہاری جو ہیبٹ ہے، تمہارا جو پورا دن کا شیڈیول ہے، اس میں زیارت وارثہ کو کمپلسری کر لینا، خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ حسین کو خلوص کے ساتھ سلام کرنا زیارت وارثہ کے ذریعے، روزانہ زیارت وارثہ پڑھنا، انشاءاللہ تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ذاکر کہتے ہیں کہ جب کچھ عرصے کے بعد میں پھر سے اس ملک میں گیا، وہاں کے لوگوں نے آ کر مجھے بتایا کہ اے مولانا، جب سے آپ زیارت وارثہ تعلیم کر کے گئے ہیں، جب سے آپ ہمیں بتا کر گئے ہیں زیارت وارثہ پڑھنے کے لیے، تب سے ہمیں ایسے ایسے معجزے نظر آتے ہیں کہ ہمارا مال کا ڈینجر ہوتا ہے، ہماری جان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایسے ایسے معجزے ہم نے دیکھے زیارت وارثہ کے کہ ان خطروں کے باوجود بھی، کیونکہ زیارت وارثہ ہم نے پڑھنا شروع کر دی تھی، ہمارا آج مال بھی محفوظ ہے، ہماری جان بھی محفوظ ہے اور ہماری اولاد بھی محفوظ ہے۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد محمد۔ عزیزان محترم، تو یہ زیارت وارثہ کی فضیلت ہے، اور اسی زیارت وارثہ کا یہ جملہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزُ مَعَكُمْ، یہ زیارت وارثہ کا وہ جملہ ہے کہ جسے ہم بار بار دہراتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم زیارت وارثہ ایک ہیبٹ کے تحت پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ زیارت وارثہ کا جملہ ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کاش اے کربلا کے شہیدوں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح کامیابی پاتے، ہم بھی آپ کی طرح کامیاب ہوتے۔ یہ شہدائے کربلا سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے شہدائے کربلا، کاش ہم آپ کے ساتھ سن 61 ہجری میں کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس کامیابی کو حاصل کرتے۔ عزیزان محترم، جب بھی زیارت وارثہ پڑھے، خلوص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، یہ سمجھ کے پڑھے کہ امام حسین علیہ السلام کو السلام کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم زبان سے تو کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي، ہم کاش آپ کے ساتھ ہوتے، ہم اس بلندی کو پاتے، ہم اس کامیابی کو پا لیتے، لیکن عزیزان محترم ہم یہ کہتے تو ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے شہدائے کربلا، ہم کربلا میں ہوتے، اگر ہمیں ہماری جان قربان کرنی پڑتی تو ہم اپنی جان کو دے دیتے۔ اے شہدائے کربلا، سن 61 ہجری میں اگر ہم کربلا میں ہوتے، اگر ہمارا مال قربان کرنا پڑتا تو ہم قربان کر دیتے، اگر ہماری اولادوں کو قربان کرنا پڑتا تو ہم اپنی اولادوں کو بھی دے دیتے، لیکن عزیزو ہم یہ کہتے تو ہے لیکن ہمارا عمل اس بات سے خالی نظر آتا ہے۔ ہم زبان سے کہتے تو ہے فَيَا لَيْتَنِي، لیکن ہمارے عمل میں سیرت اہل بیت بہت کم نظر آتی ہے، ہمارے اخلاق میں سیرت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ
السلام کے اخلاق نہیں نظر آتے۔ عزیزان محترم، جب بھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے، زینب علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے کہ کس طرح سے زینب سلام اللہ علیہا نے پردے کی حفاظت کی، کس طرح سے شہزادی کو پردہ عزیز تھا، تو لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے، زینب سلام اللہ علیہا نے جیسا پردہ کیا ویسا پردہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اہل بیت کے گھرانے کی بیویاں تھی۔ عزیزان محترم، نہیں عزیزو، ہمیں زینب سلام اللہ علیہا جیسا نہیں بننا ہے، حسین علیہ السلام جیسا نہیں بننا ہے، ہمیں تو وہ ان شہداء کے جیسا بننا ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر ہے، جون ایک حبشی غلام ہے، ان جیسا بننا ہے۔ ہم جو یہ فیالیتنی کہتے ہیں وہ کس کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں؟ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، فیالیتنی کا جملہ امام حسین کی زیارت میں نہیں ہے، جناب علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے، تمام شہدائے کربلا کی زیارت میں ہے۔ تمام شہدائے کربلا میں وہ شہداء بھی ہے کہ جو ہماری طرح عام گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجا جو ہماری طرح عام گھر میں پیدا ہوئے، جناب حر ہماری طرح عام گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں، جناب جون جو ہماری طرح عام گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے امام کی نصرت اس طرح سے کی کہ امام خوش ہو گئے، ان کے عمل ایسے بہترین تھے کہ امام خوش ہو گئے۔ عزیزان محترم، جب ہم فیالیتنی کہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ جب ہم زبان سے کہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو آج بھی ہمارے لیے امام نے اس کا جواب دیا تھا، کلو یومن عاشورا کلو ارض کربلا، ہر روز عاشور ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ آج بھی ہم چاہے تو آج بھی وہ جہاد باقی ہے، حق اور باطل کی جہاد تو ہر زمانے میں موجود ہے، ہمیں آج اس جہاد کو کرنا ہے۔ کربلا کی جانب سے جو ڈیوٹیز ہے اس ڈیوٹیز کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی اگر اسلام کے لیے مال کو قربان کرنا پڑے تو ہمیں مال قربان کرنا ہے۔ اگر ہم فیالیتنی کہتے ہیں، اگر سچے دل سے یہ خواہش ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو آج جو دین اسلام کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے ان تمام قربانیوں کو ہمیں دینا ہے۔ عزیزان محترم، ایک چاہنے والا امام کے پاس آتا ہے اور امام سے آنے کے بعد کہتا ہے، مولا آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں سن 61 ہجری کے کربلا میں ہوتا، آج یہاں بیٹھ کر حسین کی عزاداری کر رہا ہوں، آج یہاں بیٹھ کر حسین پر رو رہا ہوں، اس سے تو اچھا یہ ہوتا کہ سن 61 ہجری میں کربلا میں ہوتا اور اپنی جان کو امام پر قربان کر دیتا۔ تب امام نے کہا، کیا واقعاً تمہارے دل میں خیال آتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں مولا، واقعاً میرا دل یہ کہتا ہے، اور خصوصاً مولا جب روز عاشور آتا ہے، جب روز عاشور آتا ہے، بس مولا میرے دل میں یہی تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ آج روز عاشور ہے، یہاں بیٹھ کر حسین کی عزاداری کر رہا ہوں، اس سے اچھا میں سن 61 ہجری میں ہوتا، مولا پر اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ تب مولا نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تمہارے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش تم سن 61 ہجری کے کربلا میں ہوتے، اگر تمہارے دل میں یہ تمنا ہے اور اگر تم کربلا کی جانب سے جو ڈیوٹیز ہے وہ پورا کرتے ہوں گے، تو جب ہمارا آخری بیٹا جب آئے گا، جب وہ انتقام لے گا خون حسین کا، تب تمہارا نام اس کے لشکر میں شمار ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس چاند برے امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس چاہنے والے نے پوچھا، کیا اب بھی حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہم شمار ہو سکتے ہیں؟ کیا حسین علیہ السلام کے لشکر میں ابھی بھی ہم داخل ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا، بے شک، اگر تم خلوص کے ساتھ فیالیتنی کہتے ہوگے، جب تمہیں دل میں خیال آئے کہ سن 61 ہجری میں کاش ہوتا، فیالیتنی اپنی زبان سے جاری کرو اور کربلا کی جانب سے جو ڈیوٹیز ہیں ان ڈیوٹیز کو پورا کرتے رہنا۔ آخرت میں بھی، قیامت میں پروردگار عالم تمہارا شمار شہدائے کربلا میں کرے گا، اور جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا تب بھی تمہارا شمار اس کے لشکر میں ہوگا۔ اس چاہنے والے امام کہہ رہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا، وہ جو لشکر لے کر آئے گا خون انتقام حسین کے لیے، وہ اس کی تعداد ہزاروں کی ہوگی۔ چاہنے والا پوچھتا ہے، مولا کربلا میں حسین پر جان قربان کرنے والے تو بہت کم تھے، 72 تھے، لیکن آپ کہہ رہے کہ جب ہم آخری زمانے کے امام آئیں گے
وہ جو لشکر لے کے آئیں گے ان کے لشکر کی تعداد ہزاروں ہوگی. تب امام نے کہا کہ بے شک کربلا میں شہداء جو تھے، کربلا میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن سن 61 ہجری کے بعد ہمارے آخری بیٹے کے آنے تک جو خلوص دل سے یہ تمنا کرتا ہوگا کہ کاش ہم سن 61 ہجری میں ہوتے اور کربلا کی جانب سے جو اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرتا ہوگا، پروردگار عالم اس کا شمار ہمارے آخری بیٹے کے لشکر میں کرے گا. عزیزان محترم، بس ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم فیا لیتنی تو کہتے ہیں، دل سے کرے اور ہماری جو ڈیوٹیز ہے کربلا کی جانب سے ان ڈیوٹیز کو پورا کرے. عزیزان محترم، ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں جس سے پتا چلے کہ آج بھی ہم اگر چاہے تو ہم کربلا کے شہیدوں میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں. یہ واقعہ تو مولا کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے لیکن میرے ٹاپک سے بہت میچ کرتا ہے، اس لیے یہ واقعہ بیان کر دوں. یہ واقعہ علامہ مجلسی اپنے کتاب میں نوٹ کر رہے ہیں. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نوٹ کیا ہے. علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ عالم دین اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد کوفہ میں شب داری کے لیے جاتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ شب داری کرنے کے لیے مسجد کوفہ پہنچتے ہیں. باپ اور بیٹے اور باپ دونوں مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. اب جو یہ عالم دین ہے ان کا بیٹا پورا واقعے کو بیان کرتا ہے. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب آدھی رات گزر گئی ہمارے پاس ایک عرب بیٹھا تھا. وہ عرب ہمارے پاس میں ایک عرب بیٹھا تھا. یہ بیٹا جو عالم دین کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ جب آدھی رات گزر گئی اس عرب کو کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو اس عرب کے سر پر جو امامہ تھا وہ امامہ گر گیا، زمین پر وہ امامہ گر گیا. یہ عالم دین کا بیٹا کہتا ہے کہ جب زمین پر امامہ گرا تو ہم نے دیکھا کہ اس عرب کے سر پر ایک تازہ گھاؤ نظر آیا. ہمیں ایک تازہ گھاؤ نظر آیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھاؤ کچھ 5-10 دن پہلے کا گھاؤ ہے. ہمارے والد کیونکہ عالم دین تھے اور ایک عالم دین بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ دین اسلام میں مومن اور ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہوتا ہے. یہ عالم دین گھبرا گئے، دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں جو بیٹھا ہے عبادت کر رہا ہے اس کے سر پر ایک گھاؤ ہے. یہ عالم دین نے اس عرب سے پوچھا کہ بھائی بتا تیرے سر پہ یہ گھاؤ ہے وہ کس طرح سے لگا؟ یہ تیرے سر پر جو گھاؤ ہے وہ تجھے کس طرح سے لگا؟ اس عرب نے اس عالم دین کو جواب دیا. وہ عرب کہہ رہا ہے عالم دین یہ گھاؤ مجھے جنگ صفین میں لگا ہے. اب یہ عالم دین پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ تقریباً 6 سینچریز پہلے کا واقعہ ہے اور جنگ صفین 1400 سال پہلے گزر چکی ہے. 6 سینچریز پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت سے 8 سینچری پہلے جنگ صفین گزر چکی تھی. یہ عالم دین جب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ گھاؤ کیسا ہے، وہ شخص بیان کرتا ہے یہ جنگ صفین کا گھاؤ ہے. عالم دین کہتے ہیں کہ بھائی مذاق کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ عالم دین میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. عالم دین کہتے کہ تم تو ابھی جوان نظر آ رہے ہو، 35-40 سال کی تمہاری عمر ہے اور جنگ صفین کو گزرے ہوئے 8 سینچریز ہو چکی ہے، 800 سال ہو چکے ہیں. 800 سال پہلے جنگ صفین ہوئی تھی اور تمہارے سر پر جو گھاؤ ہے وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 10 دن یا 15 دن پہلے کا گھاؤ ہے. وہ جو عرب وہاں پر بیٹھا تھا وہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد اس عالم دین سے پورا واقعہ بیان کرتا ہے. عالم دین سے وہ عرب کہتا ہے اے عالم دین، ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے میرے گاؤں میں میرے شہر میں ایک شخص سے میری بحث ہو گئی. وہ معاویہ کی تعریف کر رہا تھا اور مولا علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا. معاویہ کو پریز کر رہا تھا اور مولا کو برا بھلا کہہ رہا تھا. میں مولا کا چاہنے والا ہوں. جب میں نے سنا کہ وہ معاویہ کی تعریف کیے جا رہا ہے، مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرا خون کھولنے لگا اور جوش میں آ کر میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم معاویہ والے ہو، میں علی والا ہوں، چلو آؤ ہم جنگ کرتے ہیں.
میں نے جوش علی کی محبت میں جوش میں آ کر اس سے کہہ دیا کہ تم معاویہ والے، میں علی والا، آؤ ہم اپنی اپنی تلواروں کو نکال کر جنگ کرتے ہیں۔ وہ شخص جو عرب ہے اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سامنے والا جو معاویہ کی تعریف کر رہا تھا وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا بھی تھا، اس کی عمر کم بھی تھی اور اسے تلوار بہت اچھے سے چلانی بھی آتی تھی اور پہلوان بھی تھا، اس کے سامنے میں کمزور بھی تھا، میری عمر بھی زیادہ تھی اور مجھے تلوار اتنے اچھے سے چلانا نہیں آتا تھا، لیکن علی کی محبت میں، علی کے جوش میں نے اس سے کہہ دیا کہ آؤ ہم جنگ کر لیتے ہیں۔ اب جنگ شروع ہوئی، اس شخص جو معاویہ کی تعریف کر رہا تھا اس کی تلوار میرے سر پر لگی اور یہ جو گھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں وہ گھاؤ اسی کی تلوار سے لگا ہوا گھاؤ ہے۔ اب دوبارہ اس نے تلوار میرے گردن پر رکھ دی، کچھ دیر بعد اس کی تلوار میرے گردن تک آ گئی، بس ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آیا، گھوڑے سوار نے اپنی تلوار کو نکالا، اس دشمن اہل بیت کو قتل کیا اور وہاں سے جانے لگے۔ یہ عرب کہتا ہے کہ جب یہ گھوڑے سوار چلنے لگے میں بہت گھبرایا ہوا تھا، میں نے انہیں بہت ہی ریکویسٹ کی، میں نے ان سے کہا کہ آنے والے شخص تم نے میری جان بچائی ہے، یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم کون ہو، تم کون ہو کہ جس نے میری جان بچائی۔ اس گھوڑے سوار نے کہا کہ اے شخص جس علی کی حمایت میں تو جنگ کر رہا تھا اسی علی کا بیٹا تیرے آخری زمانے کا امام ہو، اور اے شخص یاد رکھنا اگر تجھ سے کوئی بھی یہ پوچھے کہ یہ سر میں جو گھاؤ ہے وہ گھاؤ کس طرح سے تجھے لگا ہے تو ہر انسان جس نے بھی تجھے پوچھا ہے ان سے کہہ دینا کہ یہ جو گھاؤ ہے وہ جنگ صفین کا گھاؤ ہے۔ اب یہ عرب اس عالم دین سے کہتے ہیں کیونکہ میرے زمانے کے امام نے میری جان بچائی، میرے زمانے کے امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو بھی تجھ سے پوچھے کہ یہ گھاؤ کیسا ہے تو اس سے کہہ دینا کہ جنگ صفین کا گھاؤ ہے۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد والے محمد حیدری یا علی حیبری یا علی بلندترین صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ واقعہ میں نے اسی لیے بیان کیا تاکہ میں بتا سکوں کہ جس طرح سے 6 سینچریز پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن 800 سال جنگ صفین کو گزرنے کے بعد بھی اگر وہ علی کی حمایت میں جنگ کر رہا ہے پھر مولا اسے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہنا کہ تم نے جنگ صفین میں یہ گھاؤ کھایا ہے۔ تو عزیزو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا شمار کربلا کے شہیدوں میں کر لیں تو دل سے فیا لیتنی کہنا ہے، اور ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہے، جو بھی قربانیاں ہمیں دین اسلام کے لیے دینی ہے ان قربانیوں کو برابر دیتے رہے، جو بھی دین اسلام پر ہمیں عمل کرنا ہے اس پر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے، اگر ہماری زندگی پروردگار عالم کی خوشنودی کے تحت گزرے گی، اگر امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم زندگی کو بسر کریں گے اور دل سے فیا لیتنی کہیں گے تو ضرور بضرور ہمارا شمار کربلا کے شہداء میں ہوگا۔ عزیزان محترم، اس دین اسلام کی قدر و قیمت کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام اتنا قیمتی مذہب ہے کہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کئی قربانیاں دی گئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے نے کئی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر آنے نے اتنی عظیم عظیم قربانیاں دی ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ عزیزان محترم، حسین علیہ السلام نے اس دین اسلام کو بچانے کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے مدینے کو چھوڑا، وہ نانا کا مزار چھوڑا، ماں کی لحد کو چھوڑا، مدینے کو حسین علیہ السلام نے چھوڑا۔ عزیزان محترم، حسین علیہ السلام کون ہے؟ کون حسین ہے؟ کس شخصیت کا نام حسین ہے؟ حسین وہ ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے در پر اگر فطرس بھی آتا ہے تو جھولے سے مس کر کے فطرس کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ حسین وہ ہے کہ اگر راہب بیٹے کو مانگنے آیا تو حسین نے راہب کو 1 نہیں 7 بیٹے عطا کر دیے۔ حسین کا در وہ در ہے کہ اگر حسین کے در پر اپنے جاتے ہیں
تب بھی چوریاں بھر کر آتے ہیں، اور اگر غیر بھی حسین کے در پر آتے ہیں تب بھی کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹتے۔ حسین نے غیروں کی بھی مدد کی، غیروں کی بھی جھولیاں بھر دی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اسی دین اسلام کی خاطر حسین ایک وقت وہ آیا کہ مصلحت پروردگار کی تحت میرا مولا اتنا مجبور ہو گیا، اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے میرا مولا اتنا مجبور ہو گیا کہ حسین کو اپنے جگر کے بالوں کی خواہشوں کو میرا مولا ایک وقت پورا نہ کر سکا۔ عزیزان محترم، جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے کو رخصت کر کے چلنے لگا، حسین کی ایک بیٹی جس کا نام سغرا تھا حسین سے بنتی کر رہی ہے، حسین کو ریکویسٹ کر رہی ہے، بابا مجھے بھی کربلا لے کر چلو، بابا میں کوئی خواہش نہیں کروں گی، بابا میں پیدل چلوں گی لیکن مجھے مدینے میں چھوڑ کر نہ جاؤ، بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ لیکن مصلحت پروردگار یہی تھی، حسین مدینے میں رہنے والی بیٹی کی خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ عزادارو، حسین کا یہ قافلہ کربلا آیا، جب 10 محرم آئی، حسین کا کڑیل جوان حسین سے رخصت ہو کر گیا۔ جب حسین کا اکبر پلٹ کر آیا، اکبر نے کبھی حسین سے کوئی خواہش نہیں ظاہر کی تھی، پوری زندگی 18 سال کی زندگی میں اکبر کو کوئی خواہش ہوتی تھی تو زینب سے کہتے تھے، لیکن ہائے آج اکبر اپنے بابا سے ایک خواہش کو ظاہر کر رہے ہیں، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، لیکن ہائے میرا مولا اسی دین اسلام کی خاطر مصلحت پروردگار کی تحت میرا مولا مجبور تھا۔ ہاں زادارو، حسین کو پروردگار عالم نے ایک اور بیٹی دی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے، سکینہ کہہ رہی بابا اگر جاتے ہو تو جاؤ لیکن ہمیں مدینہ پہنچا دو۔ عزادارو، حسین جو مدینے میں جو بیٹی تھی سغرا، اس کی خواہش کو کربلا لانے کی پورا نہ کر سکے، اور کربلا میں جو حسین کی بیٹی سکینہ تھی اس کی خواہش مدینے پہنچانے کی حسین پورا نہ کر سکے۔ لو عزادارو، میرے مولا نے وہ عظیم قربانی دی کربلا کے میدان میں۔ عزادارو، عصر عاشور آئی، حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چلا۔ لو عزادارو، بعد حسین بیویوں کے سروں سے ردا اتاری گئی، ان بیویوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سید سجاد کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ عزادارو، نہ جانے کیسے کیسے قیامت کے منظر میرے مولا سجاد نے کوفہ اور شام کے راستوں میں دیکھے، یہاں تک کہ شام کے زندان میں ان کو قید کر لیا گیا۔ جب رہائی ملی، چھوٹ کر جب میرا مولا وطن آیا، سید سجاد جب مدینے آئے، ہر وقت سید سجاد اب کربلا کی مصیبتوں کو، کوفہ اور شام کی تکلیفوں کو یاد کر کے سید سجاد روتے رہتے تھے۔ عزادارو، میرا مولا سید سجاد یہ کہہ کر روتا تھا، ہائے میرے بابا کو مثل گوشفند ذبح کر دیا گیا۔ چاہنے والے نے پوچھا، مولا آپ کہتے کہ آپ کے بابا کو مثل گوشفند ذبح کیا، لیکن مولا جب ایک گوشفند کو، ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کچھ شرطوں کو پورا کیا جاتا ہے مولا، لیکن آپ کے بابا کو جب قتل کیا گیا کوئی بھی شرط پوری نہیں ہوئی مولا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے کھلایا جاتا ہے، پیٹ بھر کے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن مولا جب آپ کے بابا کو قتل کیا گیا، آپ کے بابا تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ پھر آنے والا کہتا ہے، مولا ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ چھری کو تیز کر کے پھرایا جاتا ہے، لیکن مولا آپ کے بابا کو تو کند خنجر سے شہید کیا گیا۔ مولا ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن مولا حسین قتل ہو رہے تھے، زینب دیکھ
लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार इन तमाम मज़ालिम के इंतकाम के लिए तेरी आखिरी हुज्जत बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार उनकी मोहब्बत और मारिफत से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। परवरदिगार ऐसे काम करने की तौफीक इनायत करके जिससे इमाम ज़माना के दिल को खुशी पहुँचे। परवरदिगार ऐसे काम से बचा रहे जिससे इमाम ज़माना के दिल को रंज पहुँचे। परवरदिगार जो जो मरहूम हो गए जहाँ भी कई दफन है उनकी कब्रों पर उनकी रूहों पर बेहतरीन रहमत की नज़र करना। उनके गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ कर देना। परवरदिगार मकरूज़ीन के कर्ज़ों को अदा कर दे। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो बीमार है करबला के सदक़े में तमाम को जल्द से जल्द शफ़ाए कामिला बाजिला इनायत कर। परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ कर दे। हमें हलाल और पाकीज़ा तैयब रिज़्क़ इनायत कर। उस रोज़ी को तेरे नाम पर खर्च करने की तौफ़ीक इनायत कर। परवरदिगार हम सबको हज व ज़ियारत और उम्रा से मुशर्रफ कर दे। परवरदिगार जिसने दुआ में याद रखने के लिए कहा है, हमारे माँ बाप, हमारे उस्ताद, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, उन तमाम की नेक हाजतों को पूरी कर दे। परवरदिगार हमने जो दुआएं मांगी है, जो दुआएं नहीं मांगी है, जो दुआएं दिलों में महफूज है, परवरदिगार अगर उन दुआओं में तेरी रज़ामंदी हो, हमारे लिए भलाई हो, उन तमाम नेक हाजतों को पूरी कर देना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजह।